السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مبارک ٹی وی۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ہم نے آسمان اور زمین کو بے ترتیب، بے نظم اور باطل نہیں بنایا۔ یہ جو گمان بے ترتیبی اور بے نظمی کا ہے یہ تو کافروں کا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اس کائنات کا نظام ایک خاص ترتیب میں چل رہا ہے، بے ترتیب نہیں ہے، اور چلانے والا بھی کوئی بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس کائنات سے کہ اس کی تخلیق ہے، اس کی مخلوق ہے، اور وہ بنانے والا ایک خاص نظم و ضبط سے اس کو چلا رہا ہے۔ ذرا غور کیجیے، اس کائنات کے نظم و ضبط کہیں آپ کو بگڑتا نظر آتا ہے؟ ہماری زمین کے اوپر سورج ڈائریکٹ اگر اپنی شعاعیں بھیجے تو انسانی جلد کینسر میں مبتلا ہو جائے، نہ صرف انسانی جلد بلکہ جانور بھی مر جائیں، پودے بھی اپنی جگہ پر سلامت نہ رہیں۔ لیکن کیسا نظام ہے مالک کا کہ 8 منٹ کے اندر سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے، اور ڈائریکٹ نہیں پڑتی بلکہ اس کے درمیان خدا کی بنائی ہوئی کئی ہوا کی لہریں اور فضا کی لہریں درمیان میں آ جاتی ہیں جو ہماری جلد کو جلاتی نہیں ہیں بلکہ ہمیں سکون مہیا کرتی ہیں، فصلوں کو پکاتی ہیں، جانوروں کو راحت دیتی ہیں اور درختوں کو توانائی دیتی ہیں۔ انسان کے جسم کو وٹامن ڈی ملتا ہے۔ کیا ممکن ہے ایسا کہ حادثاتی طور پر ہو جائے؟ یہ سارا کا سارا نظام حادثہ ہو؟ انسان نے جب تک کائنات کے رازوں کو سمجھا نہیں تھا تب تک وہ اس کائنات کو ایک معمہ سمجھتا تھا، لیکن جیسے جیسے سائنس میں ترقی ہوتی گئی انسان زیادہ چیزوں کو جانتا چلا گیا، اور اب یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہم اس کائنات کے اندر جو بھی کام سر انجام دیتے ہیں اسے ایک خاص نظم و ضبط میں مان رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر مشیکاکو جو کہ ایک بہت بڑے آئیڈیالوجیکل سائنٹسٹ ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ قدرت جس لینگویج اور جس الگوریتھم کے مطابق اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے وہ ریاضی کی زبان ہے، یعنی خدا نے اس کائنات کو جس نظم و ضبط سے تخلیق کیا ہے وہ نظم و ضبط چلتا ہے ریاضی کے اصولوں پر۔ مثال کے طور پر پائی ایک میتھمیٹیکل، سائنٹیفک اور ریزنیبل نمبر ہے جو کہ چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ خاص نمبر ہے جو نیچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ ہمیں تقریباً ہر چیز میں پائی کی رقم اور اس کی ویلیو نظر آتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو جب سیب ہوا میں اچھالا جاتا ہے اس کی ترتیب بھی پائی کی ویلیو میں جیسی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شہد کی مکھی جب پھولوں کے گرد بنبھلا رہی ہوتی ہے تو اس کی بنبھلاہٹ اور اس کا اڑنا یہ سارا کا سارا پائی کی ویلیو کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمیں ایک پنکھے کی ترتیب تو ایک ماہر ڈیزائنر کے ذہن کا زرخیز نتیجہ لگتی ہے، ایک کشتی کی بناوٹ، ایک جہاز کی بناوٹ تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک ماہر انجینئرنگ کے ذہن کی اختراع ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے یہ کائنات جتنی بڑی ہے خالق و مالک نے بنائی ہے، اس میں بھی ایک نظم و ضبط ہے، اور اللہ سے اچھا کوئی انجینئر نہیں ہو سکتا۔ جس ماہر انجینئر نے چیزوں کے اندر غیر معمولی حسن، ترتیب اور نظم رکھا ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ خدا کے منکر کو ایک گھر، ایک عمارت تو ایک ترتیب میں بنی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اتنی بڑی کائنات، فضاؤں کے اندر اڑنے والے پرندے، سمندر میں بہتا پانی، پہاڑ کی اونچائی، سب کچھ بے ترتیب نظر آتا ہے اور حادثہ لگتا ہے۔ عجیب بات ہے نا؟ حالانکہ حادثہ ہے نہیں، سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز ترتیب میں ہے۔ ایون آپ پرندوں کے پروں کو دیکھیں تو وہ بھی فیبوناچی نمبر جو کہ سائنس کا ایک بہت بہترین اور غیر معمولی نمبر مانا جا رہا ہے اس کی ترتیب کے مطابق ہے۔ پھولوں کی جو شکل ہوتی ہے وہ بھی فیبوناچی نمبرز کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ فیبوناچی سیریز نمبرز ہوتے ہیں جو خاص ترتیب میں چلتے ہیں اور اس ترتیب کو لے کر ہی ڈیزائن ہوتا رہتا ہے۔ آپ کا کھانا تناول کرنا، پانی پینا، بھاگنا، دوڑنا، سونا، جاگنا، ہر چیز فیبوناچی سیریز کے مطابق ہے۔ اب سمجھ آیا؟ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کچھ بھی باطل نہیں ہے، بے ترتیب، بے نظم، بگڑا ہوا، ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، بے نظم نہیں ہے۔ قدرت کو نظم و ضبط پسند ہے، اس لیے ہر چیز نظم و ضبط میں ہے، ہر چیز حسن میں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیتیں بھی نظم و ضبط میں ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں ایک علم ہے جسے علم النظم کہا جاتا ہے، یہ قرآن کریم کی آیتوں کو ایک خاص ترتیب میں رکھتا ہے، یعنی ہر آیت ایک خاص مقام پر ہے، اس کے مقام سے ہٹا کر اگر اسے پڑھیں گے تو آپ پورا کا پورا مدعا، مفہوم، وہ جو اسٹرکچر آف پرسپیکٹیو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ اس لیے ہر سورت کا ابتدائیہ ہے، دیباچہ ہے، خاتمہ ہے، اور اس کے اندر ایک خاص مضمون کا بیان ہوتا ہے۔
اور پھر صورتوں کے آپس میں رشتے ہیں، کنیکشن ہے. سورہ بقرہ سورہ آل عمران کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتی ہے، ایک خاص مضمون کی مناسبت سے. اسی طرح سورہ فلق سورہ ناس کے ساتھ ایک گہرا ربط رکھتی ہے. نظم و ضبط، ترتیب، تنظیم، ایک سیکوینس کتنی خوبصورت چیز ہے، کیونکہ قرآن خدا کا کلام ہے اور کائنات خدا کا کام ہے. کیسے ممکن ہے اس کے کلام میں اور اس کے کام میں تضاد واقع ہو جائے؟ جو چیزیں قرآن میں بیان ہوتی ہیں وہ چیزیں ہمیں کائنات میں نظر آتی ہیں. سائنس بھی ہمیں نیچر کی طرف بڑھتی ہوئی، یعنی خدا کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک ہڈی کو آپ دوسری جگہ پر لگا کر دیکھیں، سارے کا سارا جو ہیومن سٹرکچر ہے وہ بگڑ کر رہ جائے گا. اسی طرح آپ فضا کے اندر سے ہائیڈروجن نکال لیں، دیکھیں پھر کیسے دنیا بچتی ہے. بالکل اسی طرح آپ قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے دیکھیں، اس کے نظم و ضبط کو بگاڑ کر دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. پانی کا بہنا، چیونٹیوں کا چلنا، سمندر میں مچھلیوں کا تیرنا، انسانی جسم کی ساخت، آسمان کی بلندی، زمین کی نچائی، گہرائی، گولائی، پودوں کا اگنا، درختوں کا بڑا ہونا، ان کے پتے، ان کی ہر چیز ہمیں ٹہنیاں نظر آتی ہیں بے ترتیب، لیکن ترتیب میں ہوتی ہے. ہر چیز فیبوناچی نمبر سیریز کو فالو کر رہی ہوتی ہے. نیچر کو جاننے کی ضرورت ہمیں ہے. ناظرین کرام، مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.